أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألم تر كيف ضرب الله مثلا كلمة طيبة كشجرة طيبة. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. انتہائی قابل قدر بزرگ اور بھائیوں، سورہ ابراہیم کی ایک آیت کا حصہ تلاوت کیا گیا ہے، جس میں اللہ رب العزت نے توحید کی ایک دل نشین تفہیم کے لیے مثال بیان کی۔ یہ مسئلہ آپ جانتے ہیں کہ انسان کی تخلیق کا مقصد ہے اللہ تعالیٰ کی معرفت، اور اللہ تعالیٰ کی معرفت کا خلاصہ ہے اللہ کی توحید اور یکتائی، اور اسی مسئلہ وحدانیت، مسئلہ توحید کے لیے اللہ رب العزت نے انسان کو بھی پیدا کیا اور تمام کائنات کو بھی پیدا کیا۔ مقصد قرآن کریم نے دو ٹوک انداز میں بیان کیا کہ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ۔ انسان اور جنات دو مکلف مخلوقات یہ پیدا کیے ہیں لِيَعْبُدُونَ۔ یعبدون کا معنی حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالی عنہ سے معروف ہے کہ یعبدون کا معنی ہے یوحدون، اللہ تعالی کی توحید کے بیان کے لیے۔ بعض مفسرین نے اس کا معنی کیا لِیَعْرِفُونَ، یعرفون ہو تب بھی مقصد وہی ہے، اللہ رب العزت کی معرفت، وہ اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا عقیدہ ہے اور اللہ تعالیٰ کی توحید کا عقیدہ ہے۔ اسی پر تمام مخلوقات
وما خلقنا السماوات والارض وما بینہما الا بالحق، آسمان و زمین اور جو کچھ ان کے درمیان میں ہے سب کا سب اللہ کی توحید کے اظہار کے لیے پیدا کیا گیا۔ جن و انس بھی، زمین و آسمان، ما بینہما اور جو کچھ اس کے درمیان میں ہے، حتیٰ کہ اللہ رب العزت نے انبیاء کو بھی اسی مقصد کے لیے پیدا کیا، اپنی توحید کا داعی بنا کر، اور اسی بنیاد پر ان کو عظمتیں عطا کی، مقام عطا کیے، شان عطا کی۔ اسی مقصد پر کتابیں نازل ہوئیں، تمام کتابیں مقصد توحید اور عقیدہ توحید پر، اور یہی مرکزی مضمون ہے قرآن اور سنت کا۔ کتاب و سنت سب کا خلاصہ، ملاک اور سب کا مخ ہے عقیدہ توحید پر تثبت، استحضار اور عقیدہ توحید کے تقاضوں کو پورا کرنا۔ اور قیامت کے دن اسی پر فیصلہ ہوگا، نجات کا اور عدم نجات کا، جنت کا اور جہنم کا فیصلہ اسی مسئلہ توحید پر ہوگا۔ اور مسئلہ توحید کی جتنی کامل وفاداری ہوگی اتنے رفیع درجات ہوں گے جنت میں، اور مسئلہ توحید کی جتنی غداری ہوگی اس کے مناسب مقامات ہوں گے جہنم میں۔ تو یہ وہ بنیاد ہے۔ اگر آپ پورا قرآن پڑھیں اور پیغمبر کریم کی تمام احادیث پڑھ لیں، سب کا جو خلاصہ اور مقصد ہے اسی عقیدہ توحید پر مضبوط رکھنا، اسی پر قائم کرنا، کتاب و سنت اور پورے دین کا یہی حاصل ہے۔ تو بہرحال یہاں اللہ رب العزت نے مثال پیش کی، کلمہ طیبہ، یہ تو عام خاص سب جانتے ہیں کہ کلمہ طیبہ کس کو کہتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ یہاں پہلا جز مراد ہے، لا الہ الا اللہ۔ یہی وہ دعوی توحید ہے، اس کے دلائل، اس کے شاہد، اس کے گواہ، اس کے داعی بدلتے رہے، مسئلہ وہی رہا جو مقصد تھا۔ بعض لوگ کلمہ پڑھتے ہیں، جی پہلے کلمہ یوں تھا، لا الہ الا اللہ آدم صفی اللہ، لا الہ الا اللہ موسیٰ کلیم اللہ۔ یہ تو لوگوں کی گپ بازی ہے۔ اتنی بات صحیح ہے کہ کلمہ یہی تھا، لا الہ الا اللہ بیان کرنے والے حضرت آدم تھے، حضرت موسیٰ تھے، حضرت ابراہیم تھے، حضرت عیسیٰ تھے۔ ما ارسلنا من قبلک من رسول
الا نوحی الیہ انہ لا الہ الا انا فاعبدون. یہ بات بالکل صحیح ہے، لیکن یہ 7 ٹکڑے ملانا یہ گپی بات ہے جس کا کوئی سند اور ثبوت نہیں. بہرحال مسئلہ یہی رہا اور یہی رہے گا، اسی پر نجات ہوگی. کلمہ طیبہ، طیب کا ایک معنی ہوتا ہے پاک، پاکیزہ کلمہ، اور دوسرا طیبہ کا معنی ہوتا ہے بہت نفع مند، کثیر منافع، بہت زیادہ فائدے والا. تو ظاہر بات ہے کلمہ طیبہ کو طیبہ اس لیے کہتی ہے کہ یہی وہ کلمہ توحید ہے جس سے دل پاک ہوتا ہے اور دلوں کا تزکیہ ہوتا ہے. اور اس کلمہ کے بغیر ساری کائنات کی کتابیں پڑھ لے، آسمانی بھی اور غیر آسمانی بھی، اور حصی طور پہ 7 سمندروں کا پانی دل پہ انڈیل دیا جائے، دل پاک نہیں ہو سکتا. دل کو پاک کرنے والا کلمہ وہ ہے لا الہ الا اللہ. اس سے دل پاک ہوتی ہے. اس لیے اس کا عنوان بھی کیا ہے؟ کلمہ طیبہ. آپ نے نہیں سنا کلمہ طیبہ؟ کلمہ طیبہ کا معنی یہ ہے. اور نفع میں نے بتا دیا. اس سے بڑا نفع کیا کہ دنیا اور آخرت کی نجات اسی کلمہ پر موقوف ہے، ایک ہی کلمہ پر. تو اس لحاظ سے دنیا کے منافع بھی آخرت کے منافع بھی حاصل ہو سکتے ہیں کلمہ طیبہ کی بنیاد پر. تو اللہ رب العزت نے پہلا وصف ذکر کیا اس کلمہ کا، ضرب اللہ مثلا کلمۃ طیبہ. اللہ نے مثال بیان کی پاکیزہ کلمہ کی، طیب کلمہ کی. کلمہ طیبہ 2 معنی میں نے ذکر کیے طیبہ کے. ایک طیب کا معنی کثیر المنافع، دوسرا طیب کا معنی پاک. وجہ بھی میں نے بیان کر دی. اور ایک تیسرا معنی بھی ہے طیب. طیب کا معنی بڑھنے والا، بڑھنے والا، جو بڑھوتری میں آگے چلتا جائے، بڑھتا جائے. اور یہی وہ کلمہ توحید ہے جس کی وجہ سے اللہ کے قرب کے مدارج طے ہوتی ہیں، اور آدمی اسی توحید والے کلمہ کی بنیاد پر اللہ کا قرب حاصل کرتا ہے، اور اس کے مدارج اور درجات بڑھتے ہی رہتے ہیں. اس لیے بھی اس کو کہتے ہیں کلمہ طیبہ. تو یہ 3 عنوان ہیں اسی ایک لفظ میں کہ کلمہ طیبہ کیوں کہا گیا. تو پھر میں بطور سبق کے دہرا دیتا ہوں. پہلی بات، کلمہ طیبہ اس لیے کہا کہ اس کلمہ توحید کے بغیر دل پاک نہیں ہوگا. یہ دلوں کو پاک کرنے والا کلمہ ہے. اور دوسرا، اس کلمہ کے بغیر دونوں جہان میں نجات نہیں ہو سکتی، اس لیے یہ کثیر المنافع ہے. اور تیسرا، یہ وہی کلمہ ہے جس میں اللہ کے قرب کے درجات طے ہوتی ہیں اور منازل ملتی ہیں، منزلیں طے ہوتی ہیں.
تو کلمہ طیبہ کے ساتھ اخلاص، یہ ہے وصول اللہ کا درجہ، وصول اللہ کا ذریعہ، وہ یہی کلمہ طیبہ ہوگا۔ اور کلمہ طیبہ کس طرح ہوگا؟ اسی لیے فرمایا فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، میرے پیغمبر جان لے، فَعَلَمْ اسی کو سمجھ، لا الہ الا اللہ کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ یہ پیغمبر کریم کو بتایا گیا، فَعَلَمْ اسی کلمہ میں غور کر، اسی کو میرے پیغمبر جان، علماء جانتے ہیں فعلم کا معنی ہوتا ہے جان لے، سمجھ لے۔ تو معلوم ہوتا ہے کہ پیغمبر کریم صلی اللہ علیہ وسلم امام الانبیاء، جن کا علم کے لحاظ سے اعلم الانبیاء والمرسلین ہے، اور تمام انبیاء کے بھی بڑے عالم وہ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہیں، لیکن اللہ نے فرمایا میرے پیغمبر فَعَلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ، یہ جو لا الہ الا اللہ ہے اس کو سمجھ، اس کو جان، اس کا علم حاصل کر۔ معلوم ہوتا ہے کہ اصل سارے علوم اسی کلمہ طیبہ کے اردا گرد پھر رہے ہیں، اور مقصد ہے اسی کو پہچاننا، اسی کو سمجھنا، لا الہ الا اللہ کو۔ کئی جو ناقص لوگ ہوتے ہیں وہ یہ کہا کرتی ہیں جی ادھر جاؤ تو ہر وقت توحید ہی توحید ہے، اور تو مسئلہ ہی کوئی نہیں، حالانکہ یہ جانتے نہیں کہ پورا قرآن پڑھ لیں، جہاں فَعَلَمْ کا خطاب نبی کریم علیہ السلام کو ہے، حالانکہ آپ کی زبان عربی تھی، قرآن اسی بولی میں نازل ہوا جو میرے نبی کی زبان تھی، مادری زبان۔ عرب کے بھی کئی قبیلے تھے اور ہر قبیلے کی الگ الگ زبان تھی، لیکن لغت حجاز جو محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان ہے، اسی حجازی لغت میں قرآن آیا ہے، اسی بولی میں آیا، لیکن پھر بھی فرمایا فَعَلَمْ اس مسئلے کو جان میرے پیغمبر۔ یہی ہے مسئلہ سمجھنے والا کہ اللہ کے سوا الہ کوئی نہیں۔ معلوم ہوتا ہے کہ سارے علوم اسی جملہ کے اردا گرد پھر رہے ہیں، اور جس کو یہ سمجھ آ گیا اس کو پورا دین سمجھ آ گیا۔ تو اس لیے فرمایا اس کے کلمہ طیبہ کی مثال دیتے ہوئے فرمایا الم ترى کیف ضرب اللہ مثلا، دیکھ میرے پیغمبر کیسے بیان کی اللہ نے مثال، موقع کے مناسبت سے تفہیم کے لیے، کلمۃ طیبہ، کلمہ طیبہ مراد لا الہ الا اللہ، اس کی مثال بیان کی کا شجرۃ طیبہ، جیسے شجرہ طیبہ ہے، شجرہ طیبہ کا شجرۃ طیبہ، وہ شجرہ طیبہ درخت جو طیبہ ہے، وہ درخت طیب کیا ہے؟ قرآن نے خود وضاحت کی کہ کا شجرۃ طیبہ اصلھا ثابت وفرعھا فی السماء، تین وصف بیان کیے کہ درخت طیب کون سا ہے۔ فرمایا ایک اس کی جڑ زمین کے سینے کی گہرائی میں اتر جائے، نمبر دو اس کی شاخیں آسمان کی طرف بلند ہو جائیں، اور نمبر تین اس کا پھل دائمی ہو، اور سدا بہار ہو۔ وہ ایسا درخت ہے
شجرہ طیبہ جس کی جڑیں زمین کی گہرائی تک، جس کی شاخیں آسمانوں میں، اور جس کی رونقیں، پھل وہ سدا بہار ہیں، یہ تین اوصاف والا اس کو کیا کہتے ہیں؟ شجرہ طیبہ، یہ طیب درخت ہے۔ اب مثال کیا ہے؟ فرمایا کلمہ طیبہ کی مثال ہے شجرہ طیبہ والی، پاکیزہ درخت والی، اور وہ پاکیزہ درخت اس کے تین اوصاف ذکر کیے۔ ان تینوں اوصاف کو ذہن میں رکھ لو اور پھر مثال سمجھ آئے گی۔ پہلا بس شجرہ طیبہ کا کہ اس کی جڑیں زمین کے سینے چیر کر اس کی گہرائی تک پہنچ جائے۔ اور کلمہ طیبہ، مسئلہ توحید، یہ بھی وہ مسئلہ ہے جس کو سمجھ آئے تو سمجھنے کے بعد اس کی جڑیں بھی سینے کی گہرائی اور دل کی گہرائی میں اتر جاتی ہے۔ کیوں؟ یہی فطرت کی آواز ہے، جبلت کی آواز ہے، اور فطرت انسانی کی آواز ہے۔ فطرت اللہ التی فطر الناس علیہا لا تبدیل، فرمایا فطرت اللہ التی، اللہ کی بنائی ہوئی فطرت جس پر اللہ نے لوگوں کو پیدا کیا، وہ فطرت میں توحید ہے۔ اور اس لیے دل یہ تخت ہے لا الہ الا اللہ کا، اور دل یہ زمین ہے لا الہ الا اللہ کی، اور یہی کلمہ توحید دل کی گہرائیوں کے اندر اترتا ہے، اور سمجھ بھی تب آتا ہے جب دل میں اترے۔ جب تک زبان سے کہے گا اور دل میں نہیں ہوگا تو اس کو کیا کہیں گے؟ نفاق۔ اس کو کیا کہیں گے؟ نفاق۔ زبان پہ ہو، آج وقت بہت کم ہے، اور راستے پہ سیڑھیاں اترتے ہوئے یہ آیت میرے ذہن میں آئی، میں نے کہا آج اسی پہ ہی بات کر لیتی ہے، لیکن یہ مضمون بڑا لمبا ہے، خیر میں بہت مختصر کر رہا ہوں۔ کشجرۃ طیبہ، اس کی جڑیں اتر جاتی ہیں۔ آج کے دور میں تو یہ سمجھنا مشکل ہے، کیونکہ آج تو ہم اس دور کے قریب ہیں جس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یمسی مومنن ویصبح کافرا، کہ ایسا فتنے کا زمانہ ہوگا کہ آدمی صبح کے وقت مومن ہوگا، شام کے وقت کافر ہوگا۔ دنیا کی محبت اور آخرت سے بے فکری، دین کی پرواہ ہی نہیں ہوگی کہ دین کہتے کس چیز کو ہے۔ آج ہم اس دور سے گزر رہے ہیں، اور وہ دور شروع ہو چکا ہے کہ یصبح مومنا یمسی کافرا، یمسی مومنا یصبح کافرا۔ شام کو جب گھر میں جائے گا مومن ہوگا، اور صبح اٹھے گا تو کافر ہوگا۔ صبح کرے گا تو مومن ہوگا، شام کو کافر ہوگا، یعنی ایمان کا اعتبار ہی نہیں ہوگا۔ اور اس کی وجہ ہے کہ وہ ایمان زبانی ہوگا، وہ ایمان رسمی ہوگا، اور وہ اسلام لا یبقی من الاسلام الا اسمہ ولا یبقی من القرآن الا رسمہ۔ اسلام کا صرف نام باقی ہوگا، اور قرآن کا رواج باقی رہ جائے گا، رسم باقی رہ جائے گی، حقیقت کچھ بھی نہیں ہوگی۔ لا یقرؤون القرآن لا یتجاوز حناجرہم، وہ قرآن پڑھیں گے تو صحیح، لیکن گھنڈی اس سے نیچے قرآن کا مقام نہیں ہوگا۔
یعنی ان کا عقیدہ کتاب اللہ کے مطابق نہیں ہوگا، اکثریت کی یہ حالت بن جائے گی۔ اس لیے ہمیں یہ بات سمجھنی شاید مشکل ہو، لیکن اگر پچھلے زمانے میں جائیں اصلحہ ثابت کی طرف تو پھر نظر آتا ہے جس کو یہ بشاشت نصیب ہو گئی، جس کو یہ کلمہ نصیب ہوا، وجود کے دو ٹکڑے تو ہو گئے لیکن کلمہ نہیں چھوٹا، اور ان کے بچے، ان کی اولادیں ان کے سامنے نیزوں کی انیوں پہ لٹکا تو دی گئی لیکن کلمہ نہیں چھوٹا، اور اسی طرح گھروں سے نکالے گئے۔ اصحاب پیغمبر کی زندگی، ایک ایک صحابی کی زندگی اس بات کا نمونہ ہے کہ یہ کلمہ توحید ہے وہ جب یہ دل کے اندر، یہی وہ کلمہ ہے یہی دل کے اندر اترتا ہے اور اس کی جڑیں اتنی مضبوط ہوتی ہیں، اصلها ثابت، ایسی مضبوط، ایسی گڑی ہوئی جڑیں ہوتی ہیں کہ جس کو توحید سمجھ آ جائے ساری دنیا کٹ سکتی ہے لیکن وہ مسئلہ توحید سے ہٹ نہیں سکتا۔ اصلها ثابت وفرعها فی السماء، اس کی شاخیں بلندی میں، السماء کہ ایک معنی تو معروف آسمان ہے، دوسرا معنی بلندی، بلندی میں ہے۔ اور آپ کو پتہ ہے کہ جس درخت کی شاخیں بلند ہوں اس پر آندیاں بڑی چلتی ہیں، ہر طرف کی آندیاں اسی پہ آتی ہیں، طوفان اسی پہ آتی ہیں جس کی شاخیں بلند ہوں، اور اسی کے گرنے کا بھی امکان ہوتا ہے۔ جتنا درخت اونچا ہوگا اتنی آندیاں زیادہ چلیں گی، طوفان طومار زیادہ چلیں گے، اور اس لیے فرمایا کہ فرعها فی السماء، جب توحید میں ثابت قدمی نصیب ہو گئی، یہ دل میں اتر گئی، اب ان کی جو بلند شاخیں ہیں، فرع ہے، اس کو کوئی آندھی نقصان نہیں دے سکتی، کوئی طوفان ٹکرانے والا اس کو گرا نہیں سکتا، کوئی آندھی اسے گرا نہیں سکتی۔ وجہ اصلها ثابت، اس کی جڑیں مضبوط ہیں، گرے تو وہ گرے جس کی بنیاد کوئی نہ ہو، گرے تو وہ گرے جس کی جڑ اوپر ہو، اور جس کے دل میں توحید اتر جائے ساری دنیا کے طوفان، آندیاں کبھی بھی اس کو گرا سکتی نہیں، چاہے جس شکل میں بھی ہوں، سردی گرمی کوئی چیز بھی اس کو نقصان نہیں دیتی، اس لیے کہ وہ سدا بہار بھی ہوتا ہے۔ سدا بہار، اکلہا، ہر وقت پھل لانے والا، ہر وقت سدا بہار، موسم بدلتے رہیں اسے نقصان نہیں پہنچتا۔ آپ کو پتہ ہے یہ موسم نقصان دیتی ہے، درخت دیکھ لیں، سردیاں گزری پتے نظر ہی نہیں آ رہے، پھل پتے کہاں، موسم اسے نقصان نہیں دیتا، آندیاں اسے نقصان نہیں دیتی، طوفان اس کو نقصان نہیں دیتے۔ وجہ اصلها ثابت، اس کی جڑ جو مضبوط ہے، اس کے قدم مضبوط ہے، تو اس لیے جہاں میں نے کہا تینوں باتیں ذہن میں رکھ لو گے کہ شجرہ طیبہ جس میں تین اوصاف ہوں، وہ بنتا ہے جڑ،
زمین میں گڑی ہوئی، شاخیں فضا میں اور سدا بہار. تو میں نے عرض یہ کی کہ اونچی شاخیں ہوں گی، بڑے بڑے طوفان، بڑی بڑی آندھیاں، بڑے بڑے جھکڑ جھولے وہ چلیں گے اس پر، لیکن جڑ مضبوط ہو تو کوئی آندھی کوئی طوفان اسے متزلزل نہیں کر سکتا. پھر موسم سرما ہو گرما ہو، گرمی سردی خزاں بہار، کوئی موسم بھی اس کو نقصان نہیں دے سکتا. اس کا پھل دائمی ہوگا اور وہ سدا بہار ہوگا. تو یہ چیز کیا ہے؟ یہ کلمہ توحید ہے کہ توحید ہی وہ کلمہ ہے جو دل کی گہرائیوں میں اترتا ہے، اور اس کی فرع، اس کے ثمرات، اس کے فروعات، اس کی شاخیں، اس کی دعوت. بعض علماء نے فرعها سے مراد دعوت لی ہے، اور اصل و ثابت عقیدہ، خود بھی عقیدہ توحید، اور پھر اس کی دعوت بھی آسمانوں میں. اب یہاں توجہ کرنا ہے، دعوت بلندیوں پر. علماء کہتے ہیں یہ کیا ہے؟ زبان سے بیان کرنا دعوت. تو طوفان، جھکڑ، آندھیاں کس پہ چلتی ہیں؟ دعوت پہ. اندر توحید ہو اس وقت تک جھگڑا نہیں ہے، کوئی مخالفت نہیں. دیکھو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تو فطرتی مواحد تھے. آپ کی جو نبوت سے پہلے 40 سال کی زندگی ہے خالص توحید پہ مبنی تھی. پیغمبر معصوم ہوتے ہیں، لیکن کوئی جھگڑا ہوا؟ طوفان کب شروع ہوتے ہیں؟ جب فرعها فی السماء، جب اس کی دعوت شروع ہو. اور جو اس کی دعوت شروع ہوئی، مخالفتیں شروع ہو گئی، دشمنیاں شروع ہو گئی. لیکن اللہ نے خوشخبری بھی دے دی کہ چونکہ جڑ مضبوط ہے، اس لیے اس دعوت کو کوئی طوفان، کوئی آندھی، کوئی بجلی، کوئی چمک، کوئی کڑک وہ نقصان نہیں دے سکتی، اور کوئی موسم نقصان نہیں دے سکتا. نہ موسم نہ موسمی لوگ. یہ جملہ پتہ سخت آ جائے گا. موسم پہ تو تبصرہ کرو خیر ہے، لیکن موسمی لوگ، مینڈک نہ کہو. موسمی لوگ کئی ہوتے ہیں؟ موسمی لوگ. موسمی لوگ کون ہوتے ہیں؟ جو بہار میں ساتھ چلنے کی عادی ہوتی اور خزاں میں ساتھ چھوڑ جاتی، جو سکھوں کے ساتھ چلنے کی عادی ہوتی اور دکھوں میں ساتھ چھوڑ جاتی. اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، سارا مسئلہ قرآن میں ہے. اِنَّ بُيُوتَنَا عَوْرَةٌ، مال شہرت واہ واہ ملے تو اگلی سب میں آگے آگے، اور جہاں تھوڑی ہزیمت، تکلیف، گرمی، تبوک کی لڑائی گرمی میں تھی نا، سخت موسم تھا. اب وہ سخت موسم والے کئی پیچھے رہ گئے. وضاحت نہیں کرتا کیونکہ آج کل وضاحت کرنا بڑا مسئلہ ہے. پیچھے رہ گئے. تو موسمی لوگ اور موسم اس کو نقصان نہیں دے سکتے توحید کی دعوت کو. یہ دعوت سدا بہار ہے، اور اس کا پھل یہ بھی سدا بہار ہے. اس پر کوئی موسم ہو یہ چلتا. یہ کیا کہتی ہیں نغمہ توحید کے بارے میں
کہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اسی کو اقبال نے کہا کہ فصل و گلو لالا کا نہیں پابند. یہ موسموں کا پابند نہیں، ترنموں کا پابند نہیں، بہاروں کا پابند نہیں. بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. بہار ہو تب بھی لا الہ الا اللہ، خزاں ہو تب بھی لا الہ الا اللہ، تنہائی ہو تب بھی لا الہ الا اللہ، آگ کے چکھے کا کنارہ ہو تب بھی لا الہ الا اللہ، مچھلی کے پیٹ کے اندھیرے ہوں تب بھی لا الہ الا اللہ، دوست ہوں تب بھی لا الہ الا اللہ، بدر احد حنین ہو تب بھی لا الہ الا اللہ. یہ نغمہ فصل گلو لالا کا نہیں پابند، بہار ہو کے خزاں لا الہ الا اللہ. اگرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں. بہت تشدد والا جملہ ہے. گرچہ بت ہیں جماعت کی آستینوں میں، بت ہیں بت جماعت کی آستینوں میں، مگر ہمیں ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ. ہمیں اذان کا حکم ہے لا الہ الا اللہ. خیر تبصرہ نہیں کرتا. کلمتن طیبہ کا شجرتن طیبہ اصلها ثابت. اس کی جڑ بڑی مضبوط ہے. ایک معنی میں نے کر دیا وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ، اصلها ثابت عقیدہ، فرعها فی السماء دعوت. اور فرمایا یہ وہ ہے کہ تُؤْتِي اُکُلَہَا کُلَّ حِین، سدا بہار. اور یہ اس کا عمل ہے، مواحد کا عمل. توحید کے مطابق علامہ نصفی رحمہ اللہ نے اس اکل دائم سے مراد عمل لیا ہے کہ اس کا پھل ہمیشہ تر و تازہ، مزیدار، خراب ہونے والا نہیں. اس میں بھی تصریح کر دی عمل وہی قائم رہے گا جس کی بنیاد توحید ہو، اور توحید کے بغیر وہ اکل دائم نہیں، وہ ترکیہ پھل ہے. ترکہ پھل سمجھتے ہو؟ ہاں، وہ ختم ہو جانے والا پھل ہے. جس طرح فروٹ ہو، اس کو رکھ دیا جائے، عمدہ سے عمدہ فروٹ، بہتر سے بہتر سیب، انار، کوئی اور نام لے لو، لیکن جب وہ سڑ جائے تو اس میں اتنی بدبو پیدا ہوتی ہے، جتنا عمدہ پھل ہوگا اتنی بدبو زیادہ ہوگی. یہ اللہ کی شان ہے. آپ دیکھیں جتنے فروٹ ہیں جب خراب ہو جاتی ہیں، گل جاتی ہیں، سڑ جاتی ہیں، تو ان کی سڑاند اور بدبو سب سے زیادہ ہوتی ہے. یہی مثال ہے اس عمل کی جو توحید کے بغیر کیا جائے. توحید کے بغیر والا عمل میرا بھائی وہ سڑا ہوا پھل لے، بدبودار پھل لے، اس کو کوئی بھی عاقل کھانے کے لیے تیار نہیں ہوگا، اس کی بدبو بھی برداشت نہیں ہو سکتی. تو جو توحید سے خالی نمازیں ہیں وہ نمازیں نہیں. جو توحید سے خالی روزے ہیں وہ روزے نہیں، بلکہ وہ الٹا اس عامل کے لیے عذاب ہے. جو توحید سے خالی صدقہ ہے وہ صدقہ نہیں، وہ وبال ہے. اس لیے فرمایا بنیاد توحید ہے، عقیدہ بھی توحید کا، دعوت بھی توحید کی. تو اسی توحید کا پھل یعنی اس کے مطابق عمل، اسی کی بنیاد پہ عمل، یہ ہے دائم، ہمیشہ رہنے والا، کل حین، ہر وقت، بِإِذْنِ رَبِّهَا، اپنے رب کی رحمت سے، رب کے امر سے،
ہوتا تو وہی ہے جو اللہ کی رحمت شامل حال ہو جائے تب ہوگا. تو فرمایا اس کا پھل بِإِذْنِ رَبِّهَا، لیکن ہوگا ہر وقت. میں نے کہہ دیا دائم، میں نے کہہ دیا سدا بہار، ہر وقت نفع والا. تو یہ مثال پیش کی اور فرمایا یضرب اللہ الامثال للناس. مثال بیان کر کے اللہ مثالیں بیان کرتا ہے لوگوں کے لیے. تم نے بھی مثالیں سنی ہوگی جو مشرک بیان کرتے ہیں. یہ اللہ کی بیان کردہ مثالیں. یضربها للناس، یہ صرف علماء کے لیے نہیں، مولویوں اور طالب علموں کے لیے نہیں، للناس، سب لوگوں کے لیے. لعلہم یتذکرون، کیوں مثالیں بیان کی جا رہی ہے؟ فرمایا اس کی حکمت یہ ہے، مقصد یہ ہے کہ غور و فکر کریں، تدبر کریں، سوچیں. یتذکرون، اپنا عقل استعمال کریں، ان مثالوں کو سوچ بچار کریں. اب دیکھو اسی آیت کو دیکھ لو کہ قرآن آیا کس کے لیے ہے؟ یتذکرون، سبق کے لیے، سمجھنے کے لیے، غور و فکر کرنے کے لیے. آج لوگ مراقبے کرتے ہیں اور مراقبے میں بیٹھ کے دیکھتے گدھے ہیں. آنکھیں بند کر کے مراقبے، کوئی ذکر جاری کی مجلسیں. لیکن میرا دوست یہ بات سمجھنے والی ہے کہ قرآن آپ کو کون سا ذکر دے رہا ہے؟ یتذکرون. یہ وہ مثالیں ہیں جو مراقبے کے قابل ہیں. ان پہ مراقبہ کر، ان مثالوں میں سوچ و بچار کر، انہی کو سوچ. یہ سب سے بڑا یہ سوچنے کا مقام ہے. اور یہی جو اصل صوفیاء تھے، اولیاء اللہ جو نیک لوگ تھے، وہ اسی کا درس دیتے تھے. ان کا مراقبہ انہی آیات پہ مراقبہ تھا. یہ قرآن مقدس میں سوچ و بچار، تدبر اور تفاہم کا مراقبہ. لیکن آج کے جاہل آگے جنہوں نے پتہ نہیں کیا کیا بنا لیا. پہلے جی پیر کا فوٹو ذہن میں لے آؤ، اور اس کو کیا کہتے ہیں جی؟ تصور شیخ. اللہ کرے ہو دو ٹانگیں شیخ کی. جو چار ٹانگوں والا شیخ تصور میں آ گیا پھر کیا ہوگا؟ تصور شیخ. حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ نے لکھا ہے کہ آدمی جو تخیل، جس تصور میں ہمیشہ رہتا ہے، اس کا ذہن بھی اس طرف پھر جاتا ہے. کہتے ایک پیر نے مرید کو کمرے میں بند کر دیا اور کہا کہ 40 دن تک تو نے تصور کرنا ہے کہ میں بھینس ہوں. نفس کو مارا جا رہا ہے. جب قرآن چھوڑو گے تو پھر یہی بننا ہوگا. وہ 40 دن تک وظیفہ کرتا رہا، بھینس 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 بھینس. 40 دن کے بعد جب اسے کہا کمرے سے باہر نکل، دروازے پہ کھڑا ہو گیا. انہوں نے کہا کیوں؟ کہتا ہے کہ میں آگے نہیں آتا کہیں میرے سینگ اوپر اڑ نہ جائے. تو وہ اپنے آپ کو پکی بھینس سمجھ گیا. تو یہ ہوتا ہے آج کل کا تذکر. اس لیے میرا بھائی ان اہل بدعت سے بچ. یہ سب ہیلے بہانے ہیں. ہدایت کا راستہ قرآن والا ہے اور پیغمبر کی سنت والا. لعلہم یتذکرون. یہ مثالیں ہم اس لیے بیان کرتے ہیں تاکہ تم اس میں غور و فکر کرو، اس کا مطالعہ کرو، اس کو سمجھو. اللہ نے عقل اس لیے دیا کہ پاگل نہ بنو، اس عقل سے دین کو بھی سمجھو. کئی لوگ کہتے ہیں او جی دین عقل سے سمجھ نہیں آتا. سنا ہے نا؟ دین عقل سے نہیں آتا. اچھا تو اللہ نے عقل دیا کیوں ہے؟ قرآن تو کہتا ہے لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ. اور جس کا عقل نہیں نا وہ مکلف ہی نہیں ہے. پاگل مکلف ہے؟
ایک آدمی لیونا پاگل ہے، دماغی توازن ٹھیک نہیں، اس پہ تو نماز فرض ہی نہیں، روزے فرض نہیں، احکام کا مخاطب ہی نہیں۔ اللہ نے احکام کا مکلف بھی عقل والوں کو بنایا، اس لیے یہ راستہ بے دینی کا راستہ ہے، کیونکہ پیروں کو بھی پتہ ہے اگر مرید عقل استعمال کرنا شروع کر دے بہت خسارے میں ہوگا۔ حضرت تھانوی نے لکھا، ایک پیر نے مرید کو کہا کہ پل صراط کے منظر بیان کیا، مرید ڈر گیا، تو پیر نے کہا کہ کوئی مسئلہ نہیں، فلانی زمین تو میرے نام کرا دے تو پل صراط سے میں تجھے گزاروں گا، ڈرنے کی ضرورت نہیں۔ تو مرید بیچارہ تو ڈرا ہوا تھا، اس نے کہا ٹھیک ہے، وہ پیر کو ساتھ لے کر گیا زمین دکھلانے۔ اللہ کی شان، زمین میں دونوں طرف پانی تھا، درمیان میں ایک رستہ تھا، وہ بھی بڑا چھوٹا سا بنی۔ اب آگے پیر، پیچھے مرید، اور پیر کا خیر سے وزن بھی اللہ کے خوف سے 7-8 من تھا، پگھل چکا تھا خوف سے۔ تو جو ہی پیر صاحب آگے چلے توازن برقرار نہ ہوا اور پانی میں گرے۔ اب مرید سمجھدار تھا، اس نے جوتا اتارا اور پیر کی مرمت شروع کر دی۔ اس نے کہا یبن الکلب، تو مجھے پل صراط سے گزارے گا اور خود بنی سے نہیں گزر سکتا، یہ بنی سے، پانی والی بنی سے نہیں گزر سکتا۔ تو اس لیے میرے بھائیوں، عقل اللہ نے استعمال کے لیے دیا ہے، اور یہ عقل اللہ کی سب سے بڑی نعمت ہے۔ ہاں یہ بات ہے کہ دین عقل کے تابع نہیں۔ کیوں؟ عقل کا ایک دائرہ کار ہے، جہاں عقل کا حکومت ختم ہوتی ہے اوپر سے وحی کا سلسلہ شروع ہوتا ہے۔ تو دین عقل کے مخالف قطعاً نہیں۔ ہاں بعض ایسی چیزیں ضرور ہیں کہ جہاں تک عقل کی رسائی نہیں ہوتی، عقل پہنچ نہیں سکتا، تو اب ایک گروہ کہتے ہیں عقل استعمال ہی نہیں کرنا۔ اب جب عقل استعمال ہی نہیں کرنا تو وہ جہاں ترنول بیٹھ کے آنکھیں بند کر کے مدینے کی سیر نہیں کروا رہا۔ اب کوئی اس سے پوچھے بھئی الو کے الو بیٹھا تو ترنول میں، اور مریدوں کو کہتے ہیں او مسجد نبی کے مینار بھی نظر آ گئے، یا کہ جیا آ گئے، دروازے بھی نظر آ رہے ہیں۔ یہ تو کہتے ہیں عقل نہیں استعمال کرنا، اور اس میں کوئی راز ہوگا، اس میں راز ہے کہ تو شیطان کا چیلا بن گیا ہے۔ ہاں یہ بات، اور دوسرے وہ ہیں جو نصوص کو عقل کے تابع کرتے ہیں، وہ بھی گمراہی ہے۔ جو وحی کا سلسلہ ہے یہ وہاں سے شروع ہوتا ہے جہاں عقل کی انتہا ہو جاتی ہے، اوپر سے وحی کا مقام شروع ہوتا ہے۔ تو دو باتیں ہیں، کوئی شرعی مسئلہ عقل کے متضاد نہیں ہو سکتا۔ یہ الگ بات ہے کہ عقل کی رسائی نہ ہو سکے اس بلندی تک جہاں سے وحی کے احکام آئے، لیکن جو عقل اللہ نے دیا ہے یہ عقل استعمال کے لیے دیا ہے، اور ہمارا پورا دین فطرت ہے، دین فطرت عقل کے موافق دین ہے۔ یہ عقل کے متضاد دین کا ایک مسئلہ بھی ایسا نہیں جو عقل کے متضاد ہو۔ عقل سے برا ہونا یہ امر دیگر ہے، برا مسائل ہو سکتے ہیں لیکن عقل اور دین کے کسی مسئلے کی نقیضین نہیں بن سکتے، ضد نہیں بن سکتے، تضاد نہیں آ سکتا۔ خیر بہرحال تو جہاں اللہ رب العزت نے کلمہ طیبہ کی مثال شجرہ طیبہ سے دے کر ہمیں یہ مسئلہ سمجھا دیا، نمبر 1 دلوں کی تہ تک اترنے والی چیز توحید ہے۔ نمبر 2 توحید تک اکتفا نہیں، جو دل میں توحید ہے اس کا زبان سے اظہار ہوگا، دعوت توحید، اور پھر دعوت توحید، درخت اونچے طوفان بڑے، اس دعوت میں گھبرانا نہیں،
ہر طرف سے طوفان آئیں گے، لیکن اس دعوت پہ قائم رہنا ہے۔ اور فرمایا جب اس پہ قائم ہو جاؤ گے تو پھر اللہ کی نصرت، اللہ تعالیٰ کی مدد وہ ہر وقت تمہارے شامل حال ہوگی، جس طرح انبیاء کرام کے شامل حال تھی۔ تو یہ مثال بیان کر کے آگے فرمایا مثل کلمۃ خبیثۃ، یہ مسئلہ تو ہے لمبا۔ آج جیسا کہ آپ کو معلوم ہے، آپ کے اس مدرسہ کے طلباء حضرات حفظ کے اور جنہوں نے اس سال یہاں مشکات شریف پڑھی ہے، ان کی دستار بندی ہوگی، چونکہ آج کل کی دستار بندیاں ایک رسم اختیار کرتی جا رہی ہیں اور اس میں کئی قسم کی خرابیاں سامنے آ رہی ہے۔ بعض ایسے مدارس ہیں جو طالب علموں سے ختم بخاری، ختم مشکات کے نام پر چندے وصول کرتی ہیں۔ اب بعض ایسے غریب بچے ہوتے ہیں جن کے والدین دہاڑی کر کے کماتی ہیں، ان کو بچوں کے کھلانے کے لیے بھی کچھ نہیں۔ مجھے خود کئی طالب علم ملے کہ فلاں مدرسے والوں نے جی اتنے روپے ہمیں کہا تو ہم کدھر جائیں؟ تو میں نے کہا اپنا شوق پورا کرو نا، یہ شوق تو تمہارا ہے۔ تو اگر تمہاری یہ رسمی دستار بندی نہ ہو تو دین کا کون سا نقصان ہو جائے گا؟ یہ جو خاص خاص پروگرام ہیں، اور یہ بھی اللہ کی شان کہ پورا سال ایک مدرس مشکات یا بخاری پڑھاتا ہے، آخری حدیث کے لیے بزرگ تشریف لے آ رہی، اور جو درمیان میں پڑھائی اس کا کیا بنے گا؟ تو کیوں طالب علموں کا پھر وقت ضائع کیا؟ اسی بزرگ کے پاس ہی بھیجنا تھا، اپنے پاس کیوں روکا؟ اور یہ آج رسم بن گئی بزرگ، اور پھر بزرگ بھی کوئی سستا نہیں بزرگ، اس بزرگ کے لے آنے پر بھی کم از کم 60-70 ہزار روپیہ لگتے ہیں۔ اور خیر، جہاں تک میری آواز ہے، خدا کے لیے ناراض نہ ہونا، اس کو گھروں میں بیٹھ کے سوچنا کہ کیسی کیسی رسموں میں تم پڑ گئے۔ اب دستار بندی تو ایسے بھی ہو سکتی ہے جیسے ابھی ہوگی، اور کوئی فضول خرچی بھی نہیں ہوگی، دستار بندی بھی ہو جائے گی۔ کیا خیال ہے آپ کا؟ دستار بندی بھی ہوگی، اور ہمارے طالب علموں کو الحمدللہ اعتماد ہے کہ ہم نے جو ان کو مشکات پڑھائی ہے صحیح پڑھائی ہے، اور جن کو نہ ہو تو وہ الگ بات ہے۔ پہلی حدیث بزرگ آ کے پڑھائیں گے، اور پھر آخری حدیث بھی بزرگ، تو درمیان میں اس کو کہو تو کیا کھچ مارتا رہا؟ تو یہ ایک رسم، اور یہ آپ کو میں حقیقت بتا رہا ہوں، ایسی کبھی رسم بن گئی جس میں بہت ساری حرام چیزوں کا ارتکاب ہوتا ہے۔ مثلا یہی چندہ بازی، اس میں کئی قسم کے حرام ہیں۔ ریاکاری، یہ شرک خفی ہے۔ تیسرا شو بازی اور فضولیات۔ تو خیر، میری گزارش تو علماء کرام سے بھی یہی ہے کہ دستار بندی کے ہم دشمن نہیں ابھی کریں گے، جو چیز صحیح ہے وہ صحیح ہے،
اور جو زائد رسمیں ہیں کبھی اس سے اگر بچ جایا جائے تو میرا خیال ہے برکت زیادہ ہوگی، اور اسی میں دین کا بھی فائدہ ہوگا۔ اور جیسے اب التزامی صورتیں پیدا ہو گئی تو ممکن ہے، خدشہ کم از کم یہ ہے کہ یہ مستقل بدعات کی شکل اختیار کریں گے۔ آنے والے وقتوں میں کچھ التزام تو ہے، صرف میرا خیال ہے اس کو دین نہیں سمجھتے۔ تدین اگر وہ ہو تو پھر تو بدعت ہونے میں شک کی نہیں ہے۔ تو خیر بہرحال حسن ظن رکھتے ہیں، مشورہ یہی ہے کہ جتنے فضولیات ہیں ان سے بچوں۔ کئی ساتھیوں نے مجھ سے ٹائم لیا ختم مشکات، ختم بخاری کا، میں نے کہا کوئی ٹائم نہیں، یہ آخری حدیث پڑھا دو۔ میں نے کہا جو مدرس رکھا ہے اس نے پوری مشکات پوری بخاری پڑھائی ہے تو آخری حدیث اسے نہیں آتی؟ اگر آخری نہیں آتی تو دستار بندی کا فائدہ ہی نہیں، اس کا مطلب ہے درمیان میں بھی اس نے ساری کھچ ماری ہے، پڑھائی شڑائی کوئی نہیں۔ اور اگر درمیان میں صحیح پڑھا لی ہے تو یہ آخری حدیث پڑھانے کے لیے سپیشلسٹ بزرگ کو بلانے کا کیا مطلب ہے؟ یہ ہماری سمجھ سے بالا تر ہے، واللہ عالم۔ ہمیں تو دین میں یہ سمجھ نہیں آئی چیز، اگر کسی مولوی کو سمجھ ہوگی تو ہم اسے سمجھ لیں گے۔ اب یہاں پر ان طلباء کی دستار بندی ہوگی مختصر وقت کے لیے اور پھر نماز پڑھیں گے۔ جو طلباء